بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس کتاب فقہ الاحوال میں سے باب الصوم کا درس نمبر 10 ہے۔ اس میں جو ہے نیت کا وقت، روزے کی نیت یہاں پر ترتیب سے فرمایا پورا تفصیل ہے۔ نیت کا وقت کب ہے، نیت کب کرنا ہے، آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو آج نیت کب کرنا ہے، تو اس کے بارے میں تفصیلات فرما رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں وقت حل مختار، روزے کا جو مختار یعنی مناسب بہتر وقت کب ہے، من غروب الشمس سے، سورج غروب ہونے کے بعد۔ کل آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آج جو ہے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ سے رات کی، چونکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے رات جو ہے دوسرے دن کی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا سورج غروب ہونے سے لے کر الی طلوع الصبح صادق، صبح صادق طلوع ہونے تک، اس عرصے میں یعنی مغرب کی نماز سے، مغرب جو سورج غروب وہاں سے لے کر صبح صادق ہونے تک، اس بیچ میں اس رات، جس ہم رات کہا جاتا ہے، اس رات کو کسی بھی ٹائم پہ آپ جب کل روزہ رکھنا ہو تو اس میں بہتر وقت یہی روزے کی نیت کے، کسی بھی روزے کے لیے، رمضان کا ہو، سال بھر کے مستحب روزے ہو، دوسرے واجب روزے، سب کا یہ ایک ٹائم ہے، یہ بہتر ٹائم ہے۔ لیکن ولو نسیا، اگر آپ کو رات کو مغرب سے لے کر صبح طلوع صادق سے پہلے تک نیت کرنا بھول گیا تو پھر لیکن آپ روزہ تو رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں نیت کرنا جو کہ واجب امر تھا، پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے، تو بھول جائیں تو یجوز جائز ہے الی زوالی، زوال تک یعنی سورج آسمان کے یعنی سینٹر میں، یعنی زور کا اول وقت ہونے سے پہلے تک جو ہے آپ نیت کر سکتے ہیں اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ وَيَجُوزُ، اور یہ ہم جو فرماتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے ان ینویا، رمضان کے حوالے سے فرماتے ہیں، رمضان مبارک میں جائز ان ینویا، یہ کہ نیت کریں فی لیلۃ الاولیٰ، رمضان کی پہلی تاریخ کو، نیتاً واحدتاً، ایک ہی نیت، لتمام شہر، پورے مہینے کے لیے، رمضان کے شروع میں پہلی تاریخ کو شروع سے آخر تک کے لیے ایک ہی نیت کریں۔ تو یوں نیت کریں گے آصوم غداً من شہر رمضان من اولہ الی آخرہ، ہاں جی، لوجوب ہی قربۃ اللہ، ادا لوجوب قربۃ اللہ کی نیت کریں گے، اول آخر کا لفظ اس میں لائیں گے تو سمجھو پورے مہینے کے لیے آپ نے ایک نیت کر دیا، تو پورے مہینے کا آپ نے پہلی تاریخ کو ہی پورے مہینے کا نیت کر لیا۔ تو شاہ فرماتے ہیں جائز ہے یہ نیت فی لیلۃ الاولیٰ، رمضان مبارک میں پہلی رات کو نیتاً واحدتاً، ایک ہی نیت، لتمام شہر، پورے مہینے کے لیے۔ فرماتے ہیں پوری مہینے کے لیے پہلی تاریخ، پہلی رات کو ایک نیت کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ معاہدہ یعنی ایک نیت پوری مہینے کے لیے کرنے کے ساتھ ساتھ، لو جددہا، اگر آپ تجدید کریں، ہاں جی، فی کل لیلۃ، ہر رات کو، پھر ہر رات کو دوبارہ نیت پڑھیں، وہی جو پہلی نیت اصوم غدا من شہر رمضان ادا لوجوبہ قربۃ اللہ، اس نیت کو آپ ہر رات کو پھر دوبارہ تجدید کریں، دوبارہ کریں یہ نیت، تو کہنا افضل، تو یہ بہتر صورت ہے، افضل صورت ہے۔ ورنہ اگر کسی کو ہر روز کی نیت کرنا بھول جائے، پہلی تاریخ کو اس نے نیت کیا ہے تو وہی اس کا واجب ادا ہو جائے گا، اسی سے اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں ولا یجوز، جائز نہیں ہے یوم شک کے دن، شک کے دن سے مراد جو ہے ابھی رمضان آنے والا ہے تو اسی ماہ شعبان کی جو ہے آخری دن یعنی 30واں تاریخ، ہاں 30واں تاریخ کو، چونکہ کبھی 29 کو چاند نظر آتا ہے تو 30واں تاریخ، وہ مہینہ 29 ہو گیا، وہ یکم ہو جاتا ہے، پھر تو چاند نظر آ گیا، اعلان ہو گیا تو یکم ہو گیا۔ لیکن چاند کا اعلان نہیں ہوا، خود کو بھی نظر نہیں آیا، احتمال چاند نظر آئے نہ آئے، تو اس کو بولتے ہیں، تو آخری تاریخ کو یوم الشک بولتے ہیں۔ شاست فرماتے ہیں وہ یوم الشک کے دن آپ رمضان کے واجب نیت سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے ولا یوم الشک، شک کے دن، بنیت الصوم الواجب، واجب روزے کی نیت سے، من شہر رمضان، رمضان مبارک کا، کل چاند کا کوئی اعلان نہیں ہوا اور آپ جو ہے احتمال یکم ہونے کا، احتمال ہے یکم نہ ہونے کا، تو آپ نیت کر کے، آپ نیت کر لیں رات کو آصوم غدا من شہر رمضان ادا لوجوب قربۃ اللہ کر کے آپ نیت کریں، یہ جائز نہیں ہے رمضان کی نیت سے، جب چاند کا اعلان نہ ہو جائے، آپ کو نظر بھی نہیں آئے، وہ رسمی اعلان بھی نہیں ہوا، کہیں سے پتہ نہیں چلا، صرف احتمال ہے یکم ہونے کا، ایسی صورت میں ولو نوا نفلا، لیکن فرماتے ہیں جو ہی کل 30 تاریخ ہے، آپ نے نفلی روزہ رکھا، ہاں جی، 30 تاریخ کو چاند کے بارے میں کوئی اعلان نہیں ہوا لیکن آپ نے نفلی روزہ رکھا، سنت روزہ رکھا، پھر وبان بعد میں جو ہے چاند کا اعلان ہو گیا اور ظاہر ہو گیا بعد میں من شہر رمضان، رمضان ہو چکا تھا، ہاں یکم رمضان ہو چکا تھا، ہم تک خبر نہیں پہنچی تھی، پہلے زمانے میں یہ چیز ہوتے تھے، ہاں ایک ایک دن پیدل چل کے آ کے رمضان کی خبر دیتے تھے، آج کل کی دور کا نہیں، آج کل تو ہر جگہ اعلان ہو جاتے ہیں، آج پر نیٹ پہ ہر چیز، آج کل تو ہمیں آسانی ہو گئی، یہ مشکلات نہیں ہے۔ تو پہلے انہیں نفلی روزہ رکھا، پھر بعد میں ظاہر ہو گیا من شہر رمضان، یار اس دن تو یکم رمضان ہو چکا تھا،
تو پھر کفا وہی کفایت کرے، وہی نفلی روزہ آٹومیٹیکلی وارب روزے میں تبدیل ہو جائے گا، آپ کو بعد میں قضا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے مزید فرماتے ہیں وفی کل یومن، ہر روز، یعنی آپ نے ہر روز جو ہے رمضان کی تاریخ، رمضان مبارک کی ہر روز، فی کل یومن ان لم ینوی، اگر آپ نے نیت نہیں کیا، لا فی لیلی، نہ اسی رات کو، ان کل آپ نے روزہ رکھنا تھا، آج رات کو آپ نے نیت نہیں کیا، ولا فی لیلۃ الاولیٰ، اور نہ ہی جو ہے رمضان مبارک کے پہلی تاریخ کی رات کو، نیت وعدن، ایک ہی نیت پورے مہینے کے لیے بھی آپ نے نیت نہیں کیا تھا، پہلی تاریخ کو پورے مہینے کے لیے بھی آپ نے نیت نہیں کیا، اور رات کو ہم نے نیت کرنا تھا صبح روزہ رکھنے کے لیے دن کو، وہ نیت بھی نہیں کیا، دونوں نیت آپ نے نہیں کیا، لیکن وہ اللہ صفات شائمین، لیکن یہ شخص اللہ صفات روزہ داروں کے صفت پر ہے، یعنی انہیں صبح صادق کے بعد اس نے کوئی چیز کھایا نہ پیا ہے، یعنی روزہ توڑنے والا کوئی چیز اس سے صادر نہیں ہوا۔ اور پھر اور وزالت الشمس، لیکن سورج زوال ہو گیا، چونکہ پہلے کہا تھا زوال سے پہلے تو نیت کر سکتے ہیں، اب زوال ہو گیا اس صورت میں بھی آیا وہ نیت کر سکتے ہیں، روزہ اس کی روزہ درست ہو جائے گا، جبکہ نیت ابھی تک تو نہیں کیا ہے، تو وہ سورج زوال ہو جائے تو یجوز لہ نیت ہو، تو پھر اس شخص کے لیے نیت کرنا جائز ہے، الی قبیل الغروب، سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک اگر وہ روزہ کی حالت میں تو ہے، تب نیت کرنا بھول گیا تھا، تو وہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک وہ نیت کر سکتے ہیں، علی الکراہۃ، البتہ یہ مکروہ طور پر مکروہ ہے، یہ نہیں سمجھو اس کے روزے کے ثواب میں کچھ کمی آ جائے گا، کیونکہ اس نے نیت کرنے میں تاخیر کیا، ورنہ اس کے روزہ صحیح ہو جائے گا۔